الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بیوع کے متعلق ہمارا جو سلسلوار درس ہے قواعد فقہیہ کے حوالے سے، القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، تو بعض جو قواعد ہے وہ پہلے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. آج کا یہ درس ہوگا قواعد فقہیہ جو بیوع کے متعلق ہے، ان میں سے ایک قاعدہ پر انشاءاللہ درس ہوگا. تو آج کا جو قاعدہ فقہیہ ہے وہ ہے انما البیوع عن تراض. البیوع عن تراض یعنی یہ جو بیوع ہے اس میں جو قاعدہ ہے اہل علم نے جو بیان کیا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. اصل میں وہ سنن ابن ماجہ میں اور اسی طرح ابن حبان میں، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. وہ ہے انما البیع عن تراض. تو اس قاعدہ کا معنی یہ ہے کہ کاروبار بے جو ہے خرید و فروخت وہ رضامندی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں راضی ہو. اگر ان میں سے ایک بھی راضی نہ ہو تو پھر وہ بے جو ہے باطل ہے. تو وہ بے باطل ہے، اس بے کا، اس کاروبار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور یہ جو قاعدہ ہے انما البیع عن تراض، یہ حقیقت میں اس کے حوالے سے اور بھی احادیث موجود ہے اور قرآنی آیات بھی ہے اس میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تو یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. البتہ اگر تجارت کی بنیاد پر ہو تو ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتا ہے بشرط کہ وہ رضامندی پر مبنی ہو. عن تراض منکم، کہ تم اس چیز پر راضی ہو، خریدنے والا اور بیچنے والا اگر اس کاروبار پر، اس بے پر اگر متفق ہے، اگر راضی ہے، تو پھر وہ بے قابل قبول ہے. اور اس میں خریدنے والا بیچنے والے کا مال اور بیچنے والا خریدنے والے کا مال جو ہے استعمال کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا مالک بن جائے گا. اور یہی جو رضامندی ہے اس حوالے سے تعریف میں بھی ہم نے سابقہ تعریف میں بھی ذکر کیا تھا. دو تعریفات ذکر کیے تھے، دو تعریفیں بے کے حوالے سے. شروع میں ان میں سے ایک تعریف یہ بھی تھی مبادلۃ المال بالمال تملیکا و تملکا علی سبیل التراضی. علی سبیل التراضی یعنی رضامندی کی بنیاد پر ہو. تو رضامندی بہت ضروری ہے اس بے میں. اگر رضامندی نہ ہو، جبر ہو، تو اس صورت میں وہ بے قابل قبول نہیں ہے. اب رضامندی کے حوالے سے بھی بے اس وقت قابل قبول ہے جب دونوں خرید و فروخت کرنے والا جو ہے وہ رضامند ہو جائے، رضامندی کا اظہار کرے، دونوں راضی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر رضامندی کے حوالے سے بھی کچھ شروط ہیں. 3 شرطیں جو ہے اہل علم نے بیان کی ہے، فقہاء نے. پہلی شرط یہ ہے اللہ یتراضیا علی محرم. اللہ یتراضیا علی محرم، خریدنے والا اور بیچنے والا کسی حرام چیز پر راضی نہ ہو جائے. ان دونوں کی رضامندی کسی حرام چیز پر نہ ہو.
اب خریدنے والا اور بیچنے والا اگر وہ دونوں اس بات پر اتفاق کر لے، مثلاً بیچنے والا شراب بیچتا ہے اور خریدنے والا بھی خوشی سے لے لیتا ہے اور بیچنے والا بھی خوشی سے وہ بیچ رہا ہے، رضامندی موجود ہے، یہاں پر دونوں کی رضامندی موجود ہے، لیکن اس رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ خریدنے والا اور بیچنے والے کی جو رضامندی ہے وہ حرام چیز پر رضامند ہے، تو لہٰذا اس رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خرید و فروخت میں صرف رضامندی پر خرید و فروخت مکمل نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اب کیوں قابل قبول نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر وہ رضامندی کسی حرام چیز پر ہو تو اس صورت میں وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص جو ہے، میں آپ سے سونا کا جو ہے خرید و فروخت کرتا ہوں، سونا آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ سے سونا لے لیتا ہوں، تو میں آپ کو اسی مجلس میں دے دوں، پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے کل دے دیجیے گا اپنا سونا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مجلس شرط ہے۔ اب مجلس میں وہ خرید و فروخت مکمل نہیں ہو رہا، تقابض یہاں پر نہیں ہے، مجلس شرط ہے، مجلس میں تقابض نہیں ہو رہا، قبضہ نہیں لے رہا ہے۔ جب سونا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو جائے تو تقابض اور تساوی دونوں شرط ہے۔ تو یہاں پر چونکہ تقابض نہیں ہے، اس مجلس میں وہ کاروبار مکمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ بے باطل ہے، حالانکہ میں بھی راضی ہوں اور آپ بھی راضی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ سونا سونے کے ساتھ جب خرید و فروخت کرے تو یعنی اسی مجلس میں تقابض بھی ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پر بھی ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط جو ہے رضامندی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رضامندی کسی حرام چیز پر نہ ہو۔ دوسری شرط اللہ یکون التراضی منافیا لمقصود العقد، اللہ یکون التراضی منافیا لمقصود العقد، کہ رضامندی جو ہے خرید و فروخت کرنے والے کی دونوں کی جو رضامندی ہے وہ جو عقد ہے، بے ہے، اس کے منافی کسی مقصود کا نہ ہو۔ اب خرید و فروخت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا مکمل مالک بن جاؤں اور آپ بھی اس چیز کا مکمل مالک بن جائے۔ خریدنے والا اس مال کا مکمل مالک بن جاتا ہے اور بیچنے والا جو ہے وہ قیمت کا مکمل مالک بن جاتا ہے۔ اب اگر بیچنے والا یہ کہے، مثلا میں نے آپ کو فرض کیجئے ایک گھر بیچ دیا، رضامندی ہے، یہاں پر دونوں کی رضامندی موجود ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں آپ کو گھر تو بیچ رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، یا آپ نے اس گھر کے حوالے سے اس گھر کو آگے بیچنا ہو تو میری اجازت کے بغیر کسی اور کو نہیں بیچنا۔ تو یہ تو دوسرے پر جو ہے آپ ایسی شرط لاگو کر رہے ہیں جو اس کے تصرف میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ اب وہ مالک بن گیا، مالک بننے کے بعد وہ جس کو بعد میں فروخت کرنا چاہے اس میں آپ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بیچنے والا جو ہے اس کو قیمت دے دیا، قیمت دینے کے بعد وہ جو ہے خریدنے والا نے جب قیمت دے دی بیچنے والے کو، پھر خریدنے والا یہ کہے کہ آپ اس قیمت میں میری اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، تو یہ بے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بے ہے جس میں دوسرے کو مکمل اختیار نہیں دیا جا رہا۔ اب مکمل اختیار نہ دینا یہ اس بے کے یا اس عقد کے منافی ہے، یہ کیونکہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، جب آپ مالک بن جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے،
آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں جس طریقے سے تصرف کرنا چاہے جائز طریقے سے۔ تو اگر اس بے میں یہ چیز موجود ہو کہ میں آپ کو مثلاً یہ قلم میں آپ کو بیچ رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس قلم سے نہیں لکھنا ہے، کیا فائدہ ہو اس قلم کو جو ہے آپ یعنی آپ نے مجھ سے جو خریدا ہے اس قلم کو، کیا فائدہ ہوا اس کے خریدنے کا جب آپ نے لکھنا نہیں ہے؟ یعنی میں اس پر اس چیز کی جو ہے پابندی لگا رہا ہوں، تو یہ پابندی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ یکون التراضی منافیا لمقصود العقد، کہ وہ رضامندی جو ہے وہ نہ ہونی چاہیے، رضامندی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو عقد کے، بے کے، کاروبار کے مقاصد کے خلاف ہو، منافی ہو۔ اب آپ نے مجھ سے گاڑی خرید لی مثلا، پھر میں یہ کہوں آپ مجھ سے گاڑی خرید لیجئے، لیکن اس گاڑی میں آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، یا اس گاڑی میں آپ نے فلان جگہ سے فلان جگہ پر آپ نے نہیں بیٹھنا ہے۔ تو یہ سب اگر آپ اتفاق بھی کر لے، آپ نے اتفاق بھی کر لیا، آپ اس پر جو ہے راضی ہو گئے، تب بھی وہ بے صحیح نہیں ہوگا۔ مطلب وہ جو ہے یہ جو رضامندی ہے، اس رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ یعنی خرید و فروخت کے مقاصد کے منافی ہے یہ۔ اور تیسری چیز، اللہ یوجد سبب شرعی لإلغاء الرضا، یعنی رضامندی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یوجد سبب شرعی، کوئی ایسا شرعی سبب نہ ہو جو اس رضامندی کو کالعدم قرار دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں راضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اور سبب آ جاتا ہے، ایک اور شرعی سبب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو کالعدم قرار دے دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے آپ سے طے کر لیا، آپ سے زمین خریدنے کے حوالے سے طے کر لیا، آپ کی زمین تھی، اس نے آپ سے زمین خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اب دونوں راضی ہیں، آپ بھی راضی ہے، وہ بھی راضی ہے، زمین آپ کی ہے اور وہ آپ سے زمین خرید رہا ہے، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے آپ سے کہ ابھی تو میرے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، بعد میں آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ اب آپس میں بے ہو گیا، عقد مکمل ہو گیا، آپ بھی اس پر جو ہے آپ نے رضامندی کا اظہار کر لیا، لیکن وہ شخص فراڈ شخص تھا، مثلا ٹال مٹول کرنے والا شخص تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا تھا لوگوں کے، تو وقت کے حاکم نے مداخلت کرتے ہوئے اس زمین کو جو ہے اس نے وقت کے حاکم نے بیچ دیا کسی اور کو۔ اب اس شخص کی جو ہے رضامندی نہیں ہے یہاں پر، وہ اس نے زمین خریدنے کے بعد وہ اس زمین کو کسی اور کو بیچنا نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ وہ فراڈ شخص تھا، ٹال مٹول کرنے والا شخص تھا، تو حاکم وقت نے مداخلت کرتے ہوئے اس کی زمین کو جبراً جو ہے کسی اور کو بیچ دیا، بیچ کر اس سے پیسہ لے لیا، پیسہ لے کر جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر ایک شرعی سبب ہونے کی وجہ سے، شرعی سبب کیا ہے؟ وہ شخص فراڈی تھا، ٹال مٹول کرنے والا شخص تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے مال کو حاکم وقت نے جبراً اس کو بیچ کر، حالانکہ اس کی رضامندی نہیں ہے، جبراً اس کو بیچ کر جو ہے اس کی طرف سے لوگوں کے جو قرضے تھے اس کو ادا کیے۔ تو یہاں پر شرعی سبب کیا ہے؟ شرعی سبب یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کرنے والا شخص تھا، فراڈ شخص تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا۔ اب حاکم وقت نے مداخلت کر کے اس کی زمین کو اس کی رضامندی کے بغیر لوگوں کو بیچ دیا، بیچ کر اس قیمت کو جو ہے لا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ یہاں پر اس کی رضامندی نہ ہونے کے باوجود بھی بے صحیح ہو رہا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک شرعی سبب یہاں پر موجود ہے،
شرعی سبب یہ ہے لوگوں کے حقوق اس کے اوپر بہت زیادہ تھے اور وہ خود جو ہے ٹال مٹول کرنے والا شخص تھا، جس کی وجہ سے اس کے مال کو لوگوں میں جو ہے جبراً حاکم وقت نے اس کو بھیج کر لوگوں کے حقوق ادا کر دیے۔ تو یہ ہے 3 شروط رضامندی کے اعتبار سے۔ تو ہمارا جو آج کا درس تھا وہ تھا انما البیع عن تراض۔ یہ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے لیا ہوا ایک قاعدہ ہے۔ نصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے انما البیع عن تراض، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے لا يحل لامرئ مسلم ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب من نفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ استعمال کرے یا وہ لے لے، وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ اس حدیث کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، اور قرآن آیت بھی ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اس سے بھی اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس قاعدے کے مطابق ہمیں معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی بیع اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک رضامندی نہ ہو، جب تک خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کی طرف سے رضامندی نہ ہو تو اس وقت تک کوئی بیع قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آ کر آپ کے پاس آ کر جبراً آپ سے کہے، پستول لے کر کہے کہ فلاں وہ چیز مجھے بیچ دے، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس طرح کی دھمکی دے دے، تو اگر آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کی وجہ سے اس کو بیچ دیا تو حقیقت میں شرعاً وہ بے نہیں ہوا، وہ باطل ہے، اس بے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔